مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
فَأَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات رحمت سحر دیکھ رہے ہیں. آج 10 رمضان المبارک ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، وہ ہستی کائنات کی پہلی انسان، پہلی فرد، پہلی خاتون کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی. وہ ہستی کہ جنہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ سب سے پہلے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ کائنات کا ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو قیامت تک ان سے کوئی نہیں لے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عہد کی، اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور باہمی احترام کا عالم یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے. آپ کی موجودگی میں جب تک آپ موجود رہیں آقا علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا. انہی کے ساتھ آپ کی اولاد، جتنی اولاد پاک ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہے. ام زہرا ہیں. کیا مقام، کیا مرتبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ ایک برتن میں کچھ کھانے کے لیے آپ کے پاس لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو انہیں رب کا سلام کہیے، میرا بھی سلام کہیے، اور یہ بشارت دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک موتیوں سے مزین اور آراستہ ایک عالی شان محل ان کے نام کر دیا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی آواز ہوگی. ایسا مقام، ایسا مرتبہ. ناظرین کرام تصور تو کیجئے وہ ہستی کہ جو پوری کائنات کو دلاسا دینے تشریف لائے ہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو انہیں دلاسا دے رہی ہیں. جو ساری کائنات کو امید دلانے تشریف لائے ہیں، ام المومنین انہیں امید دلا رہی ہیں. جو ساری کائنات کے غم گسار بن کر تشریف لائے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ان کی غم گساری فرما رہی ہیں. جو ساری کائنات کا حوصلہ بڑھانے آئے ہیں، ام المومنین ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں. لاکھوں کروڑوں سلام ہوں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. آج یقیناً انہیں اپنی عقیدتوں کا خراج انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اس بزم کو مزین اور منور کرنے کے لیے ہم پیش کریں گے، اور آپ کے وسیلے سے، آپ کی وساطت سے میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے،
میاں بیوی کا آپس کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ان کی سیرت مبارکہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر جناب قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خام، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل، ستارہ امتیاز کے حامل الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ، اور بڑی شاندار تلاوت کے ساتھ اس بزم کا آغاز بہت احسن انداز سے کرنے والے ہم سب کے پیارے قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز میں ہی حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت روفی صاحب حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین، آمین ثم آمین، آمین اللہم آمین۔ آقا کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین، آمین ثم آمین، آمین اللہم آمین۔ جن پہ تو راضی ہو گیا، جن پہ تیرے اکرام ہے، جن پہ تیرا فضل ہوا، جن پہ تیرے انعام ہے، ہم کو ان کی راہ پہ چلا یا رب العالمین، آمین ثم آمین، آمین اللہم آمین۔ روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین، ثم آمین، آمین اللہم آمین۔ سانسیں اکھڑ رہی ہوں جب موت قریب آ جائے، آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ مدوح آئے، لب پر ہو کلمہ طیبہ یا رب العالمین، آمین ثم آمین، آمین اللہم آمین۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج 10 رمضان ہے اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ میں نے بھی عقیدت پیش کی ہے۔ میں مفتی صاحب سے بھی قبلہ سے گزارش کروں گا، قبلہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
تاریخ اسلام کی اور تاریخ آدمیت کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں اللہ اللہ، کہ جن کا تصور اور نام نامی اس میں گرامی آتے ہی عظمتیں بھی سر جھکا دیتے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار ہیں، اللہ رازدار ہیں، وفا شعار ہیں، رفیقہ حیات ہیں، بے شک، آقا سبحان کریم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے والی ہیں. واہ واہ واہ، اور تاجدار بریلی علیہ الرحمہ نے جس انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے نا اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے، بابا جی اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے کوئی اس کو سمجھے تو. آپ نے یوں کہا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ، یہ تو ہو گیا نا امہات المومنین کا. اب سیدہ کا ذکر کس طرح کیا؟ کہا سیہ ماں پہلی ماں کہف امن و امان. کیا بات، کیا یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہف امن و امان، سبحان اللہ، سیہ ماں پہلی ماں کہف امن و امان، واہ واہ، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ، سیدہ کی عظمت کو کون جو ہے بیان کر سکتا ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں سیدہ کے پاس، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو جس انداز میں حوصلہ دیا ہے آپ نے، جس انداز میں اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی ہے، اور جن الفاظ میں واہ واہ، اس وقت کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی تنہا کو تنہا نہیں ہونے دیا. واہ واہ، کیا بات، بہت خوب، کیا بات. تو بس اس میں جملہ ایڈ کر لیجئے جی، کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آگے دلیل کے طور پر آپ نے آقا علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت کا ذکر نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا ہے، کریمی کا ذکر کیا ہے، رحمت کا ذکر، واہ واہ، کیا سمجھنے زندہ باد، سلامت رہیے قبلہ. ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار. واہ، میں بھی یہی عرض کروں گا، چلیں اسی واقعے سے اگر بات کو آگے بڑھا لیں کہ غار حرا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جی جی، تو ایک میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور کس پیک کے اوپر وہ اعتماد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹاپ سیکرٹ جو حضور غار حرا سے لے کے آئے ہیں، اسے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے کسی دوست سے شیئر نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے آ کے سیدہ کائنات سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شیئر کیا ہے، اللہ، اور ان سے کہا ہے، راز و نیاز ان سے کیا ہے. اعتماد کا عالم یہ ہے، اور انہوں نے بھی آگے سے پھر ڈھارس بنانے کا حق ادا کیا. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں عطا کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی غم گساری کرنے والے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو خائب و خاسر نہ ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی شانوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا. پھر میں یہ بھی اگر ساتھ عرض کروں کہ پھر ساری زندگی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا مال جس طریقے سے لٹایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر، یہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کے اندر. اور اس مشن کی بنیاد بنا وہ مال، بے شک وہ بنیاد بنا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے حضور کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت جملہ کہا، جب تک وہ حیات رہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے ساتھ آپ نے عقد نکاح نہیں فرمایا. پھر آپ سیدہ پاک نے بھی وفاؤں کا حق ادا کر دیا شیب ابی طالب میں، کیونکہ ان کے ساتھ عربوں کا بہت زیادہ ایک حسن سلوک تھا، ان کے کردار اور تجارت کی وجہ سے مالدار خاتون تھیں. وہ کہتے تھے جناب
سیدہ پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ہم نہیں روکتے، ان کا کھانا بھی آ سکتا ہے، ان کا سب کچھ آ سکتا ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جو آتا وہ حضور کے غلاموں پہ لوٹا دیتی، کیا بات، اور ان پہ نشاور کر دیتی، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت خوب، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، اس ہستی کا عالم، اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ہستی جن پر رشک کریں، وہ اس ہستی کا عالم کیا ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے تصوروں کی بہت بلندی بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے نیچے کہیں رہ جائے گی، ہم اس مقام مرتبے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کلام شامل کریں گے، اور حاجی رؤوف صاحب کا بہت محبت بھرا پیغام آپ کے لیے آیا ہے، اور وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا شور آفاق اور بڑا خوبصورت، ہم سب کا پسندیدہ ہے۔ بسم اللہ۔ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ قافلے جا رہے ہیں مدینہ شریف کو، سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھان قرآن والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ منکر منافق ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھیں درودوں سے الجھیں سلاموں سے الجھیں صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھیں منکر عجب کھانے قرآن والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے ہیں کعبے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان